کسی شخص کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہی قابل قدر ہوتی ہے۔ جو شخص ہاتھ سے نکل جانے والی چیزوں کی حسرت دل سے نکال دیتا ہے اس کو جسمانی سکون مل جاتا ہے۔ انسان کے نفس کا دنیاوی لذتوں سے رکے رہنا یہ فائدہ مند ترین روزہ ہے۔ بہترین دولت یہ ہے کہ انسان تمناؤں کو چھوڑ دے۔ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہوں۔ اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو انا کی دیواریں گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے باطن سے ہم کلام کر دیتی ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے۔ عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے آداب میں ہے۔ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عیب نظر آ جائیں۔ ذات کا دوسرا دروازہ کھلا رکھیے، کون جانے کس وقت رحمت کا جھونکا آ جائے۔ سنو صاحب، احساس کی بات ہے، احساس کیا کرو، کبھی نہ کبھی تو ثبوت انسانیت دیا کرو۔ بس عرض اتنی سی ہے آپ سے کہ نفرت کو بھگایا کرو اور محبت کو لے آیا کرو۔ معجزے کی اصل روح یہی ہے کہ انسان کسی معجزے کا انتظار نہ کرے۔ انسانی دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم، ایک ہی بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکتا۔ تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تو قابل برداشت رہتی ہے۔ جھوپڑے میں رہ کر خواب دیکھنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی محلوں میں رہے اور خواب دیکھنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کون طاقوں پہ رہا، کون سرے راہ گزر، شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے۔ فکر آخرت سے تمام حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ نہیں معلوم زندگی کو کہاں جانا تھا، کہاں چل پڑی اور کہاں پہنچے گی، اور جہاں ہے وہاں اس کا ہونا بامعنی ہے یا بے معنی۔ ہاتھ سے سرکتی ریت کی مانند ہے سب کچھ۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر اور تلاوت کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہاری روح اور زمین میں تمہارا ذکر ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ الہی ہمیں بہترین اخلاق کی ہدایت دے، اس کی رہنمائی تو ہی کر سکتا ہے، اور ہم سے بد اخلاقی کو دور کر دے، اسے بھی ہم سے تو ہی دور کر سکتا ہے۔ اچھی کتابوں اور تحریروں کا مطالعہ کرنا فکروں، پریشانیوں اور غیر ضروری خدشات کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ اچھی مزاج کی بہترین نشانی یہ ہے کہ برے مزاج کو برداشت کر لیا جائے۔ یا اللہ، تجھے جو کچھ بھی پسند ہے ہمارا اس میں حصہ رکھ دے۔ اور کچھ مشکلات ہمارے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہمیں ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جا سکتا ہے۔ پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا ایمان کامل ہو۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔
اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو بھی ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنا دیا جائے۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، اگر ہمارے ہاتھوں میں باقی بھی رہ گئی تو ہم اس کے لیے باقی نہیں رہیں گے۔ مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب سے بڑی فتح اپنے نفس کو، اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور یہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ الحمدللہ کہو، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیال سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب زندگی سمندر میں گرتی ہے تو وقت تیرنا سکھا ہی دیتا ہے۔ انسان ضعیف ہے، مگر تعجب ہے کہ وہ کیسے طاقتور رب کی نافرمانی